الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ الم نشرح میں، وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کیا، لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر مبارک کو۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس کا معنی کیا ہے کہ ہم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور بعض فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کے میرا ذکر ہوگا، آپ کا میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا جس طرح کہ کلمہ شریف ہے، اس کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، کہ پہلے حصے میں توحید ہے، وحدت کا بیان ہے، اللہ کے ایک ہونے کا بیان ہے، اور دوسرے حصے میں رسالت کا بیان ہے کہ مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کلمے کو مکمل نہ کرے، کلمے کے ایک حصے کو پڑھتا رہے، اسی کا ورد کرتا رہے، اسی کو پکارتا رہے، لیکن دوسرے حصے کی طرف نہ جائے، فرمایا ایمان مکمل نہیں، ایمان ہے ہی نہیں، مکمل کیا ایمان ہوتا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر مبارک کو اتنا بلند کر دیا کہ جو بھی مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، دخول کے وقت آگے معاملات ہو رہے، پھر تو تمہاری تہذیبیں بدل جاتی ہیں، مسلمان الگ ہو جاتے ہیں، تمہارا معاشرہ بدل جاتا ہے، تمہارے اقوال بدل جاتے ہیں، تمہارے افعال بدل جاتے ہیں، تمہارا ایک الگ معاشرہ ہے، ایک الگ تہذیب ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام یعنی مسلمان ہونے، یعنی ابتدائی قدم رکھتے ہوئے میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر ہوگا تو پھر مسلمان بنے گا، پھر دائرہ اسلام میں قدم تمہارا ٹکے گا، دائرہ اسلام میں تب تم داخل ہوگے جب آپ کا ذکر ہوگا۔ اگر آپ کا ذکر نہ ہو تو دائرہ اسلام میں آدمی داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ بعد کے جو معاملات ہیں، آپ کی عزت کرنی، آپ کے احترام کرنا، آپ کی تعظیم کرنی، عزت و مرتبہ اور عظمت سے کی نگاہ سے آپ کو دیکھنا، یہ الگ مسائل ہیں، یہ الگ مسائل ہیں، یہ اور مسئلے ہیں، یہ بعد کے مسئلے ہیں، انسان پر، مسلمان پر لاگو ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ مسلمان ہوتے وقت، بڑی عجیب بات ہے،
بڑا سوچنے کا لمحہ فکریہ ہے، فکر کا مرحلہ ہے، غور و فکر کریں آپ کہ ارشاد یہ فرمایا کہ تمہارا اسلام یعنی مسلمان ہوتے وقت کیا پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ حضور نے پہلے ہی ارشاد فرمایا تھا لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، صرف یہ فرمایا تھا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ تمہاری کامیابی کا دار و مدار اس کلمے پر ہے، تمہاری فوز، تمہاری فلاح اور تمہاری کامیابی اس وقت ہوگی جب یہ کلمہ پڑھو گے۔ اور کلمے میں دو حصے ہیں، ایک حصے کو پڑھتا رہے دوسرے حصے کو ٹچ نہ کرے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ دوسرا حصہ پڑھے گا اس کے بعد وہ مسلمان بنے گا، اس کے بعد وہ مسلمان بنے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی و ربک یقول تدری کیف رفعت ذکرک، محبوب آپ کو پتا ہے کہ ہم نے آپ کو اس آیت مبارکہ کے تحت کہ ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا۔ جبریل امین کے ذریعے سے اللہ پاک پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ربی و ربک یقول تدری کیف رفعت ذکرک، کہ آپ کے ذکر کو ہم نے کیسے بلند کیا ہے۔ تو قلت، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں پتا کس انداز سے بلند کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین کے ذریعے قال اذا ذکرت ذکرت معی، جب بھی میرا ذکر کیا جائے، اللہ فرماتا ہے، یعنی حضرت جبریل امین کے ذریعے سے اللہ فرماتا ہے، غور کریں آپ، توجہ رہے، یعنی فرمایا کہ ذکرت، جب بھی میرا ذکر ہوگا ذکرت معی، میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ کتنی بلندیاں ہیں، کتنی عظمتیں ہیں، کتنی شانیں ہیں، کیا کیا عظمت کا، اور اس سے بڑھ کر عظمت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب میرا ذکر ہوگا تیرا ساتھ ذکر ہوگا۔ دیکھیں کہاں اور اس کا پھر یہ فرمانے کے بعد اب دیکھیں کہ ابتدا ہی سے یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ کلمہ پڑھتے ہوئے توحید کا اقرار کرو گے، رسالت کا ساتھ اقرار کرنا ہوگا۔ اگر توحید صرف کرتے رہے، رسالت کو ٹچ نہ کیا، رسالت کی طرف نہ گئے، تو تم مسلمان نہیں ہو، نہیں مسلمان نہیں ہو۔ تو ارشاد فرمایا رفعت، فرمایا ذکرت معی، جب بھی میرا ذکر ہوگا، جہاں بھی میرا ذکر ہوگا، جس وقت میرا ذکر ہوگا، جس کیفیت میں میرا ذکر ہوگا، جس انداز سے میرا ذکر ہوگا، جس طریقے سے میرا ذکر ہوگا، ساتھ ساتھ محبوب تیرا ذکر چلتا رہے گا۔ اس سے بڑی عظمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے حضور کی عظمت کو خود بیان فرمایا، حضور کی رفعت، حضور کی بلندیوں کو خود فرمایا۔ کسی کے واز کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو آپ کی عظمت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے دشمن کو دشمنی کرنے سے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ اللہ نے ان کی تعریفیں خود کر دی ہیں، کائنات ختم ہو جائے، مخلوق مٹ جائے، ختم ہو جائے، حضور کا ذکر نہیں ختم ہوگا۔ جب اللہ کا ذکر چلے گا، فرمایا جو ہے ساتھ ساتھ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ساتھ ساتھ چلے گا۔ تو جب بھی جس کیفیت میرا ذکر ختم ہوگا تیرا ذکر ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کا ذکر نہ رہا، حضور کا ذکر نہیں رہے گا، لیکن جب تک اللہ کا ذکر چلتا رہے گا، حضور کا ذکر ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ کسی مبلغ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کسی مدرس کی ضرورت نہیں ہے، کسی سیرت نگار کے سیرت لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کسی کے منبر پر بیٹھ کر خطاب کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آپ کی تعریف کرتا پھرے اس کا اپنا نصیب ہے، کوئی آپ کی تعریف کے گن گائے اس کا اپنا نصیب ہے،
کوئی شاعر اپنے شعر میں حضور کی ذات مبارک کا ذکر کرتا ہے، اس کی اپنی خوش بختی ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، مخلوق مٹ جائے، اللہ نے آپ کے ذکر کو جتنا بلند کر دیا اس سے بلندی اور نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کتنا بہترین الفاظ ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو، ہم نے آپ کے لَكَ محبوب آپ کے لیے، فرمایا محبوب ورفعنا، ہم نے بلند کیا، اللہ فرماتا ہے ہم نے بلند کیا۔ اس آیت مبارکہ پر الفاظ پر غور تو کریں آپ، فرمایا ورفعنا، ویسے بھی کہا جائے ورفع ذکر بلند کر دیا جی، نہیں، فرمایا ورفعنا محبوب ہم نے بلند کیا، ذکر کا آپ کے ذکر کو، لکا آپ کے لیے، آپ کے لیے۔ یہ الفاظ مبارک ایسے ہیں اس سے بڑھ کر لفظ ہو ہی نہیں سکتے، اور پھر اس کی تشریح اور تفسیر خود ارشاد فرما دی، فرمایا کیسے بلند کیا، جہاں جہاں میرا ذکر چلتا رہے گا محبوب تیرا ساتھ ساتھ ذکر چلے گا۔ اللہ، اذان میں ہو حضور کا ذکر چل رہا ہے، نماز میں ہو حضور کا ذکر چل رہا ہے، رکوع میں ہو حضور کا ذکر چل رہا ہے، بیٹھے ہو تحیات میں ہو حضور پر سلام کے گجرے پیش کیے جا رہے ہیں، ہر شخص پیش کرتا ہے، ایسے قانون وضع کر دیے، ایسی طریقے وضع کر دیے۔ نماز ہے، ہر مسلمان پڑھے گا نماز، اس میں حضور کا ذکر کرے گا۔ مسجد میں 5 وقت اذان کی آواز بلند ہوگی، حضور کا ذکر چلتا رہے گا، نماز پڑھے گا حضور کا ذکر ہے، اذان کرے حضور کا ذکر ہے، کلمہ ہے حضور کا ذکر ہے، کیا ضرورت ہے کسی کی؟ کیونکہ اللہ نے خود بلند فرما دیا۔ پھر کہ اور مقام پہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ارشاد فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، فرمایا میری اطاعت کرنی ہے رسول کی اتباع کرو گے، میری میری ماننی ہے تم نے حضور کی اطاعت کرنا پڑے گی، میرا حکم ماننا ہے حضور کی حکم ماننا پڑے گا، میرے پیچھے چلنا ہے حضور کے پیچھے چلنا پڑے گا، میری اور ان کی بات ایک ہے، میری اور ان کی بات ایک ہے، ان کا ذکر ہوا میرا ذکر ہو گیا، میرا ذکر ہوا ان کا ذکر ہو گیا، میں نے ایسے ادغام کر دیا، ایسے ملا دیا ہے کہ جب آپ کا ذکر ہوگا میرا ذکر ہو جائے گا، جب حضور کا ذکر ہوگا تب میرا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گا۔ کیسی بات! ایک اور مقام پہ کتنی آیت مبارکہ پڑھیں، قرآن مجید کی کون کون سی آیت پڑھیں، کس آیت کا ترجمہ کریں، کس کی تفسیر کریں، جہاں بھی جو بھی آیت اٹھا کر دیکھو، ترجمہ اس کا دیکھو، تفسیر اٹھا کر دیکھو، حضور کا ذکر پہلے آتا ہے، حضور کا ذکر پہلے آتا ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ کافر اور مشرکین نے حضور کو تنگ کیا اور تنگ کرتے تھے، اللہ نے ارشاد فرمایا لعمرو کا، محبوب آپ کی عمر کی قسم، ہائے 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 ہائے، ادا کی قسم نہیں کھائی، کسی ایک فعل کی قسم نہیں کھائی، وہ بھی ہیں قسمیں کھائی ہیں فعل افعال کی بھی، کسی ایک فعل کی قسم نہیں کھائی، فرمایا محبوب تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیری پوری زندگی، جتنی بھی زندگی دنیا میں گزری ہے ساری زندگی کی ہم قسم کھاتے ہیں۔ قسم آپ کو پتا ہے اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے، اور اللہ اپنے محبوب کی عمر مبارک کی قسم کھا رہا ہے، اور عمر کی قسم کھائے اس میں ساری یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک بندہ کہے کہ تیری عمر کی قسم کھاتا ہوں، عمر کیا ہے؟ جو لیل و نہار گزر رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، رات و دن میں وقت گزارنا ہے، جس میں یہ سارے افعال ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کو زندگی کہتے ہیں، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ زندگی کہتے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے لعمرو کا، محبوب یہ کافر، یہ مشرکین تم سے دشمنی کرتے ہیں، اور یاد رکھو ہم کیا کہتے ہیں؟ لعمرو کا، محبوب آپ کی پوری زندگی کی قسم، فرمایا انہم لفی سکرتہم، یہ مدہوشی میں ہیں، ان کو ہوش نہیں ہے، یہ پاگل ہو رہے ہیں، یہ پاگل ہیں۔ حضور کے دشمنوں کو یہ کہا گیا ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ پاگل ہیں،
یہ مدہوش ہیں، یہ نشے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، اتنے واضح دلائل ہیں، اتنے واضح براہین ہیں، اتنی واضح آیات مبارکہ ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ محبوب چھوڑیں آپ، لعمرک، ہم آپ کی پوری زندگی کی قسم کھاتے ہیں۔ کوئی ہے، کوئی مثال دیں، کوئی شخص کسی کی ایک ادا کی قسم کھاتا ہے، کسی ایک طریقے کی قسم کھاتا ہے، کسی ایک فعل کی قسم کھاتا ہے، اور محبوب کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا لعمرک، محبوب تیری پوری زندگی کی قسم۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی ہے وبقائک یا محمد، اے محمد آپ کی بقا کی قسم، آپ کی باقی رہنے کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، آپ کے افعال باقی رہتے رہیں گے اس کی قسم، آپ کی لیل و نہار باقی رہیں گے اس کی قسم۔ فرمایا پوری زندگی کی قسم کھا لی ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کا وصال مبارک ہوا، کافروں نے کہا ان کی اولاد ختم ہو گئی ہے، انہیں تانا دیا ان کی اولاد ختم ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، وہاں بھی فرمایا انا، محبوب ہم نے عطا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، اور بڑی بڑی ایسی نعمتیں عطا فرمائی جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں، قربانی کریں، ان شانئک هو الابتر، آخر میں ارشاد فرمایا ایک جوش والا جملہ ارشاد فرمایا، 2-3 لفظ ہی ہیں لیکن یہ قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ محبوب جو آپ سے دشمنی کرنے والا ہے وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ ما ان شانئک، محبوب آپ کی دشمنی کرنے والا، آپ کو تانے دینے والا، آپ کو گالی دینے والا، آپ سے بغض رکھنے والا، اور آپ کو یہ بک بک جو اس کی زبانوں سے نکلتی ہے آپ کی شان مبارک میں، ان شانئک، شان کا دشمنی کرنا، فرمایا ان شانئک هو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، میں ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ ابتر، یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اولاد نہیں ہوگی، یہ کافر کہتے ہیں آپ کی اولاد ختم ہو گئی، یہ کافر کہتے ہیں آپ کی اولاد منقطع ہو گئی۔ آپ جانیں پوری دنیا میں مسلمان جو ہم نے پھیلا دیے ہیں ساری آپ کی اولاد مبارک ہے۔ آپ کے دین کو ہم نے غالب کر دیا، آپ کے اسلام کو ہم نے غالب کر دیا۔ اب کوئی دشمنی کرتا ہے کرتا رہے، ہمیں کیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب کوئی دشمن کرے گا اپنے ساتھ دشمنی کرے گا، کوئی آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے گا اپنے ساتھ کہے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات آتی ہے اس وقت ہر مسلمان یہ بات یاد رکھے، اس کی اپنے ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے، اس وقت اس کے اپنے ایمان اس کا متزلزل ہونا شروع ہو جاتا ہے، لہذا اپنے ایمان کی فکر کریں، دوسرے کے ایمان کی طرف نہ جائیں، دوسرے کو دلائل نہ دیں، دوسرے کی طرف یہ باتیں یہ ہے فلاں ہے اس کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ہر شخص نے حضور کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے اس نے حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہوگا۔ وہاں کیا جواب دیں گے؟ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے کلمے کی، جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی فکر کریں، اس کی ناموس کا خیال رکھیں، اس کی عزت کا خیال رکھیں۔ اور آپ کو اگر نہیں پتا تو بس یہ بات، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور صحابہ اکرام نے اسے کیسے عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔